پاکستان امریکہ ہو یا افریقہ، بلکہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پر امن یا بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر سکون و چین آرام و راحت کہاں ملے گی؟ آؤ سکون و چین آرام و راحت تلاش کرے۔ کیا ہندوستان میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا امریکہ میں ملے گی؟ نہیں۔ کیا افریقہ میں ملے گی؟ نہیں۔ اے مسلمانوں، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ ہندوستان کا خطے کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملی، پاکستان کا خطے کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملی، بلکہ ہر ملک و شہر اور پوری دنیا کا چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملی، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی نظر آئی۔ لیکن جب میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما، آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دیا، اے سائل پوچھتا ہے کہ چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو سن، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات، قرآن نے پکار کر کہا کہ اے ساری دنیا کے چکر لگانے والوں، اے پریشانیاں اور حیرانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آج تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر، دل کی اڑی ہوئی بستی کو آباد کر۔ پروردگار عالم نے ذکر کے متعلق قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ حضرات، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ اقدس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ عز و جل کے نزدیک افضل اعلیٰ ہے اور قیامت کے دن بڑے درجہ والے ہیں؟ تازہ والوسیلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے ذکر کرنے والے مرد اور زائدہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ اقدس میں بھی عرض کیا، اللہ عز و جل کے باغ میں غازی کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی وہ ہے جو کفار اور مشرکین پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، مگر اس سے بھی بڑھ غازی وہ ہے جو رائے خدا میں جان بھی کرے اور ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ حضرات، یہ تو محمود نہیں، آئیے تاریخ کی روشنی میں واقع سماعت فرمائے۔ حضرت قریب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جان رحمۃ اللہ علیہ کا آنے کے بعد میں نے ستو دیکھا جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ کھانے میں دوسری چیز کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور روٹی ہمارے زبانیں آپ ستو کھانے کے درمیان 90 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہٰذا 40 برس سے ہم نے روٹی نہیں جمائی۔ حضرات، ان بزرگوں نے دین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے حالات کو دیکھے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد سے خدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ کامیابی کی طرف، آپ فلاح کی طرف، مسجد پکارتا ہے، آپ کامیابی کی طرف، لیکن ہم آرام سے نیند سو رہے ہیں، بستر پر کھراٹے لے رہے ہیں، مسجد پکارتا ہے، الصلاۃ خیر سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن ہم اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی ہم آرام سے نیند سو رہے ہیں۔ روزے محشر کے جاگنا سنت، روزے محشر کے جاگنا سنت، اولی کوشش نماز سنت، اولی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن کے اعلیٰ حضرت فرزند محمود مشرف، جشن احمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق ایک جگہ میں ذکر فرمایا، بلکہ کئی جگہ نماز کے متعلق ارشاد فرمایا۔ چنانچہ کئی ارشاد ربانی ہوتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی اس انداز میں ذکر ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، اور کہیں جو حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور کہیں جو ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں الگ الگ جگہ انوکھے انداز میں نئے انداز میں نماز کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا کہیں زکوٰۃ کا ساتھ ہو دیا، کہیں 5 نمازوں اور نئے عمل فرمایا، کہیں نمازوں کو حکم دیا کہ صبر اور
के साथ जाने का